حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے 11 معجزات۔ آئیے جانتے ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ پہلا، ستون کا رونا۔ مسجد نبی میں پہلے منبر تھا۔ مسجد میں خرمے کے تنے کا ایک ستون تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ منبر تیار ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منبر پر کھڑے ہو کر جمعے کا خطبہ دینا شروع کیا تو وفتاً اس ستون سے بچوں کی طرح رونے کی آواز آنے لگی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ انٹینیوں کی طرح بلبلانے کی آواز آئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اتر کر آئے اور ستون پر تسکین کے لیے ہاتھ پھیرا اور اس کو سینے سے لگایا تو آواز آنا بند ہو گئی۔ درختوں اور پہاڑوں سے سلام کی آواز آنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک دن میں مکہ کے ایک طرف کو نکلا تو میں نے دیکھا جو پہاڑ اور درخت بھی سامنے آتا اس سے آواز آتی، سلام یا رسول اللہ کی آواز آتی۔ سبحان اللہ۔ چٹان کا پارا پارا ہو جانا۔ غزوہ خندق میں صحابہ کرام خندق کھود رہے تھے۔ اتفاق سے ایک جگہ ایک بڑی سخت چٹان آئی۔ اسے توڑنے کی بہت کوشش کی گئی مگر وہ نہ ٹوٹی۔ گدالیں اس پر پڑا کر چٹ جاتی تھیں۔ آخر لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر صورتحال عرض کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر خود تشریف لائے اور گدال ہاتھ میں لے کر ایسی ضرب لگائی کہ وہ چٹان چور چور ہو گئی۔ تلوار کے زخم کا اچھا ہونا۔ غزوہ خیبر میں حضرت سلیمان بن اکوع کو ٹانگ میں تلوار کا زخم لگ گیا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر 3 مرتبہ دم کر دیا، پھر انہیں کوئی شکایت محسوس نہیں ہوئی، صرف نشان رہ گیا۔ گونگے کا بولنا۔ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت اپنے بچے کو لے کر حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یہ بولتا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، ہاتھ دھویا، کلی کی اور فرمایا یہ پانی اس کو پلا دو اور کچھ اس کے اوپر چھڑک دو۔ کچھ عرصے بعد وہ عورت آئی تو بیان کیا، لڑکا بالکل اچھا ہو گیا اور بولنے لگا ہے۔ بیمار کا تندرست ہونا۔ حضرت عثمان بن ابی العاص ایک بار سخت بیمار ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کو تشریف لے گئے تو فرمایا یہ دعا 7 مرتبہ پڑھو اور ہاتھ بدن پر پھیرو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے تھے کہ میں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے میری بیماری دور کر دی۔ حضرت عثمان ابی بن عاص اور اپنے عزیزوں اور دوستوں کو بھی یہ دعا بتایا کرتے تھے۔ حضرت سعد بن وقاص کی شفا یابی۔ حضرت سعد بن وقاص کہتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ گیا، وہاں جا کر سخت بیمار پڑ گیا، یہاں تک کہ وصیت کی تیاری کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کو تشریف لائے تو عرض کی یا رسول اللہ میں اس سرمین میں مرتا ہوں جس سے ہجرت کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں انشاءاللہ، پھر دعا فرمائی کہ الہی سعد کو شفا دے، سعد کو شفا دے، سعد کو شفا دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے سعد کو شفا ہوئی۔ حضرت سعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد 14 برس تک زندہ رہے۔ اندھیرے سے روشنی ہونا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ 2 صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رات کو دیر تک حاضر رہے۔ جب وہ واپس ہوئے تو رات بہت اندھیری تھی مگر اللہ کی قدرت سے ان کے سامنے 2 چراغوں کی طرح آگے آگے کوئی چیز روشن ہو گئی۔ جب دونوں الگ ہو کر اپنے اپنے گھر چلے تو ایک چراغ کے ساتھ اور دوسرا چراغ دوسرے کے ساتھ ہو گیا، یہاں تک کہ دونوں گھر کو چلے گئے۔ حضرت علی کی آنکھوں کا اچھا ہونا۔ غزوہ خیبر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم عطا فرمانے کے لیے حضرت علی بن ابی طالب کو طلب فرمایا تو معلوم ہوا کہ انہیں عشوب چشم کی تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں اپنا لعاب دھن ملا دیا اور دم کر دیا۔ حضرت علی کی آنکھیں اس وقت ٹھیک ہو گئیں، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کی آنکھوں میں کبھی درد تھا ہی نہیں۔ حضرت انس کے حق میں دعا کرنا۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو حضرت انس کی والدہ انہیں لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور ان کے لیے دعا کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترقی، مال اور اولاد کی دعا دی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، آج اس دعا کی برکت سے میرے پاس بکثرت دولت ہے، میرے لڑکے اور پوتوں کی تعداد 100 کے قریب پہنچ چکی ہے۔ اس دعا کا یہ اثر بھی تھا کہ حضرت انس بن مالک کا باغ سال میں 2 بار پھل دیتا تھا۔ اس باغ میں ایک پھول کا درخت تھا جس سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ اونٹ کی فریاد۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں گئے، وہاں ایک اونٹ چلا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر وہ بلبلانے لگا اور اس کے دونوں آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب جا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ چپ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ کس کا اونٹ ہے؟ لوگوں نے ایک انصاری کا نام بتایا، وہ بلوائے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن کو اللہ نے تمہارا محکوم بنایا ہے رحم کرو۔ اس اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور اس کو تکلیف دیتے ہو۔ جنون دور ہونا۔ ایک شخص نے آ کر درخواست کی کہ یا رسول اللہ، میرا بھائی بیمار ہے، دعا کیجیے۔ پوچھا کیا بیماری ہے؟ عرض کیا اس پر جنون کا اثر ہے۔ فرمایا اس کو لے آؤ۔ وہ لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی چند صورتیں پڑھ کر اس پر دم فرما دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دم فرمانے کے بعد وہ کھڑا ہوا تو اس پر جنون کا کوئی اثر تھا ہی نہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور مزید اس طرح کی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، جزاک اللہ۔